الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ وہ ہے نماز اور اصلاح خانہ، اصلاح اہل خانہ۔ پہلے نمبر پر یہ عقیدہ مضبوط کر لیں اور ذہن میں راسخ کر لیں کہ نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اہم فرض، اور کفر و شرک اور ایمان میں بنیادی فرق ہے۔ اس لیے کسی بھی وقت اس سے غفلت نہ کیجیے۔ گھر کے افراد کو بھی نماز کا پابند بنائیں اور نگرانی کریں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو بھی نیکی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور بخاری کی حدیث کے مطابق اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن نماز بھی ہے، اور یہ نماز کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ دلیل اس کی قرآن کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور تم نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 82 نمبر، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان چیزوں سے ان دلائل سے ہم اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اگر آپ خود نمازی ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا پر احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور انتہائی فضل ہے، لیکن آپ خود نماز ادا کر کے اس فریضے سے جان نہیں چھڑا سکتے، بلکہ گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، گھر کا نگران، سرپرست، سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق ہے، آپ پر واجب ہے کہ جو آپ کے متحت ہیں، آپ کے بیوی بچے بچیاں، انہیں نماز کی پابندی کروائیں۔ یہ آپ، کیونکہ یہ آپ کی زیر نگرانی ہے، آپ کی رعایا کے اندر ہیں، انہیں نماز کا پابند بنانا آپ پر فرض ہے۔ اگر نماز کے اندر سستی کریں یا نماز کے اندر کاہلی کریں، نماز نہ پڑھیں، انہیں پہلے قرآن و سنت کے دلائل سے سمجھائیں۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتے تو اس کا حل امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا بتلایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین کے اندر اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اچھے کام کا حکم دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے جو بے شک قیمت انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قیمتی ہم پر انعام ہے، وہ ہے اولاد کی دینی رہنمائی کرنا، توحید و سنت پر چلانا، ارکان اسلام کا پابند بنانا، اچھی عادات سکھانا، دینی تربیت کرنا اور نماز کا پابند بنانا۔ یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اولاد عطا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسی بے ڈنگی زندگی ہو گزارنا چاہیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، اچھا کام کرے برا کام کرے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، بلکہ جس طرح والدین کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی پیدائش کا سبب بنے، ایسے ہی بہترین تربیت کا اہتمام کرنا۔ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ والدین یا
ان میں سے کوئی ایک نمازی ہوتا ہے، لیکن اولاد کو نماز کی تلقین نہیں کی جاتی۔ کیوں نہیں کی جاتی؟ بڑے ہو کر خود نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بھائی چھوٹے بچے کا ذہن سفید کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اس پر جو نقش کر دیا جائے وہی ہوگا، اس لیے اولاد کو شروع سے ہی نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ مثلا ہمارے کچھ گھروں کے اندر بچوں کو صبح کو بیدار نہیں کیا جاتا، سردی بہت ہے یا ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، بڑے ہو کر خود ہی نمازی بن جائیں گے۔ بھائی نہیں، جب بڑا ہو جائے گا آپ نماز کا کہے گا وہ آگے سے اکڑے گا، آنکھیں دکھائے گا، ترش روی اختیار کرے گا۔ اس لیے بہتر حل یہ ہے کہ بچپن ہی سے اس کی عادات ایسی بنائیں، توحید، نماز، قرآن، اذکار، اس کی عادت ڈالیے، تاکہ جب وہ جس طرح عمر بڑھتی جائے وہ اس کے اندر پختہ ہوتا جائے گا اور اس پر استقامت اختیار کرتا جائے گا۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1385، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محنت، لگن اور شوق سے بچوں کو دین اسلام کا پابند بنائیں۔ اولاد کو نماز کی تلقین کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاکیدی حکم ہے۔ اور دیکھیے لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نماز کی نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہ دی دنیا تک قرآن بنا دیا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کر۔ بچوں کو نماز ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے جایا جائے۔ کوئی بات نہیں، بچے مسجد کے اندر شور کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہماری نماز ہو نہیں سکتی۔ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 516، کہتے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ سجدہ کرتے اسے نیچے رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، حسن اور حسین اوپر بیٹھ جاتے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم کر دیا کہ آپ سجدہ ہی لمبا کرتے ہیں۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ بچوں کو مساجد کے اندر لے جانا جائز ہے، لیکن بچوں کو اس طرح ان کی تربیت کر دی جائے کہ مسجد کے اندر جا کے صرف نماز پڑھے، شور سے پرہیز کریں۔ اگر وہ شرارتیں کرتے بھی ہیں ان کی شرارتوں کو درگزر کیا جائے، اگر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی جائے تو بچے اس چیز سے دور ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن ابو داود کی 495 نمبر حدیث ہے، مروا اولادکم وہم بناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم بناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دینا ہے، اور جب وہ نماز چھوڑیں اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں مارنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سرزنش کرنی چاہیے، مثلا والدین اسے کہہ دے کہ اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی آئیڈیاز ہیں انہیں اپنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنے گھروں کے اندر برکات کا نزول چاہتے ہیں، رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں، تو نماز بڑی بہترین چیز ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے، رحمتوں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز
ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہے، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ایسے لگتا ہے جی جیسے گھر کے اندر سایہ ہے۔ بھائی جب گھر کے اندر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جب ہمارے گھروں کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، پھر ایسے واقعات روز ہوں گے۔ جب ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے، نمازوں کی ادائیگی کریں گے، پھر یہ مسائل نہیں آتے۔ یہ مسائل بنتے ہی تب ہیں کہ جب ہم ایک پاکیزہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بندہ پاک صاف رہتا ہے نا، کبھی بھی اسے جنات تنگ نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ جنات ویرانوں میں رہتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں گندی جگہوں پر رہتی ہیں اکثر، تو پھر اس بندے کے لیے پریشانی تو بنے گی جو پاک صاف نہیں رہتا۔ اس لیے نمازوں کی اپنی عادت بنائے، کیونکہ جس بندے نماز پڑھنی اسے پتہ ہے کہ میرے اس نماز کے لیے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنائیں۔ آج اگر آپ والدین خود نمازوں کے عادی ہوں گے، اولاد بھی نماز کی عادی بنے گی۔ جب والدین خود قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، گھروں کا ماحول اس طرح کا بنائیں کہ والدین بھی نماز پڑھیں، بچے بچیاں بھی نماز پڑھیں۔ خاوند کا یہ حق بنتا ہے اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔